بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ساتھ دانش ٹی وی کا آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح ہمارے مستقل مہمان جناب حمید شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ اچھا حمید صاحب، 14 اگست کی آمد ہے، ہر سال یہ دن آتا ہے اور ہم اس کو یوم آزادی کہتے ہیں، اور اس یوم آزادی کو تہوار کے طور پہ مناتے بھی ہیں بہت دھوم دھام سے، بلکہ شاید دھوم دھام کا لفظ اگر ہمارے کسی تہوار پہ کسی دن پہ سجتا ہے تو وہ شاید سب سے زیادہ 14 اگست ہی ہے، دھوم دھام بھی اور دھوم دھڑکا بھی۔ تو آج ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ آزادی، یوم آزادی، مطلب کیا ہمیں اس کا شعور بھی ہے؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کیا ہوتی ہے؟ ہم کس طرح سے لیتے ہیں؟ میں نے اصل قوم، ہمارا شعور یا لاشعور اس آزادی کو کیسے لیتا ہے؟ ہمارے ذہن میں اس کا کیا تصور ہے؟ کچھ اس پہ ذرا بات کیجیے نا، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ دیکھیے، 14 اگست کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، یا اس آزادی کے حوالے سے جو ہم دھوم دھڑکے سے منا رہے ہوتے ہیں اس کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آزادی ہے کیا، اور ظاہر ہے فرد اور سماج اور ریاست، یہ ہمارے پاس تین بہت جزو ہیں جنہیں آپ دیکھ لیجئے، جن کے ساتھ ہی ہم جڑ کے آزادی کے تصور کو قائم کر سکتے ہیں۔ فرد بنیادی طور پہ جس کے بارے میں بالکل یہ صحیح۔ کہا گیا ہے، روسو نے بھی یہ کہا کہ مین از بارن فری بٹ ہی از چین ایوری ویئر۔ تو یہ جو روسو نے کہا ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو عمل نال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، بندھا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں آتا ہے تب بھی کچھ رشتوں میں بندھا ہوتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے سماج میں جاتا ہے پھر بھی کچھ رشتوں میں بندھا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک دانشور ہے پولینڈ کے، انہوں نے بڑے مزے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آزادی ہوتی ہے یہ مطلق نہیں ہوتی، میلاش نہیں، یہ آزادی جو ہے مطلق نہیں ہوتی۔ یہ تصور ہی جھوٹ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ آزادی آپ کو کلی طور پہ ہوگی۔ آزادی کا تصور جو ہے اضافی ہے، اور اضافی سے مراد ریلیٹو کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایک آپ جوڑ کے اسے دیکھتے ہیں، اور یہ تغیر پذیر ہوتا ہے مختلف صورتوں میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سماج کے اندر آزادی کا ایک سا تصور ہو، اور وہی حقوق، وہی سارا کچھ جو ہے وہ اسے اس سماج میں مل رہے ہیں جو وہ دوسرے سماج کے اندر بھی اسی طرح ہی اس کے لیے مباح ہو جائیں اور اس کے لیے ہو جائیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ فرد جو، چونکہ وہ مطلق آزاد اس طرح نہیں ہوتا، اگر آزاد ہو تو وہ تو پھر اس طرح ہو جائے گا جس طرح ریاست کے بغیر جانور ایک فطری آزادی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسی حالت میں ہر فرد، یعنی ہر جو اس کا رکن ہے، وہ دوسرے رکن کو شکار کرنے کی اور شکار ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی تھامس ہابس نے کہی ہوئی ہے، اور یہ بہت ماہر جو سیاسیات ہے اور سماجیات ہے اس کا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب آ جاتا ہے ایک ریاست کے اندر تو پھر وہ بہت سارے اپنے کچھ جو چیزیں آزادیاں ہوتی ہیں ان سے دستبردار ہوتا ہے، اور دستبردار ہونے کے بعد وہ ریاست کے اجتماعی نظام کو اور اس انصرام کو قبول کرتا ہے، اور ذاتی مفاد پر سماج اور قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہاں آ جا کے ایک بیلنس قائم ہوتا ہے، ایک توازن قائم ہوتا ہے، جس میں فرد کا تعلق اجتماع کے ساتھ اور اجتماع کے لوگوں کے ساتھ بنتا ہے، اور پھر ان کا اجتماعی مفادات جو ہیں لوگوں کے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اور اس کا تحفظ ریاست کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ ریاست کر رہی ہوتی ہے۔ یوں یہ آزادی ہماری جو ہے یہ مشروط ہے، یہ سمجھا جانا چاہیے۔ اگر آپ مقبول کشمیر کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ریاست وہاں پہ ان کے حقوق کو غصب کر رہی ہے، ان کی آزادی کے اس حصے کو غصب کر رہی ہے جس کے لیے وہ بین الاقوامی سطح پہ، یعنی اجتماعی سطح پہ، انسانیت کی سطح پہ انہیں وہ دینے کا پابند ہے۔
तो कुछ असूल तो वो हैं, ठीक हो। जो आज़ादियाँ वो हैं, जो आपके लिए सबके लिए एक जैसी हैं, बहैसियत इंसान आपको वो आप फ़ोरगो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी आज़ादियाँ हैं जो आप रियासत के हक़ में उन्हें फ़ोरगो कर रहे होते हैं, इसलिए कि उससे दूसरे लोगों के मफ़ादात जो है वो वाबस्ता होते हैं, जो उस समाज का हिस्सा होते हैं। तो ये तो हो गई है बुनियादी बात, सही। तो आज़ादी को बुनियादी तौर पे इस तरह समझा जाना चाहिए। और बिल्कुल। अब रही बात जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्लीज़। जी, मैंने कहा ये ठीक है, आपने जो 3 सतहें उसकी बताई हैं, फ़र्द की, समाज की और रियासत की, ये मेरा ख़्याल है बहुत अहम बात है और हमारे सुनने वालों को इस बात को समझने के लिए इन 3 दर्जों में जब वो रख के चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ही आसान आपने कर दिया। अब हम जी, यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोकस अपना करते हैं, वो जो रियासत वाली आज़ादी की बात है। यानी कि जी। जो जनरेशन जो हमारी जनरेशन है इवन, जो आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए, उसके लिए इस आज़ादी का शऊर क्या मानी रखता है? ऐज़ कम्पेयर टू हमारी पिछली नस्ल जिन्होंने ये आज़ादी हासिल की या हासिल होते देखी, उसका हिस्सा बने, तो ये तो एक बहुत फ़र्क है ना? उसपे थोड़ा-सा तज्ज़िया दीजिए आप। देखिए, हमारे यहाँ हम वो खुशकिस्मत जनरेशन अगर समझा जाए तो वो हैं, जिन्हें उन लोगों की सोबत हासिल रही है, जिन्होंने आज़ादी हासिल की और उस मंज़र को हाँ, अपनी आँखों से देखा। जो देखा। हिजरत करके वहाँ से आए, वहाँ से वो अपना बहुत कुछ छोड़ के आए और हमारे सामने अभी 365 दिन का लॉकडाउन हुआ है मकबूज़ा कश्मीर के अंदर। हमारे सामने वो मंज़र भी है कि जब आज़ादी नहीं होती, तो आपके ऊपर क्या क़यामतें टूटती हैं। तो ये मनाज़िर भी आपके सामने होने चाहिए और हैं। और फिर हमें उस आज़ादी की कद्र करनी चाहिए, जो हमें मिली और हम हैं और इसके अंदर इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम पहली सतह के शहरी हैं। ऐसा नहीं है कि हुँ, हम किसी सेकंड ग्रेड के यहाँ पे शहरी हों या हम कोई अक़लियत के तौर पे हों। बतौर आप इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद शहरी की हैसियत से आपके बहुत सारे हकूक़ हैं और बहुत सारे हकूक़ आपने उनको देने हैं, जो आपके मज़हब के साथ वाबस्ता नहीं है और वो सारे हकूक़ दरअसल वो बराबरी की सतह पे, इंसानियत की सतह पे आपको देने हैं। जी, पहली शहरी बात तो शहरी ये है शहरी की शहरी सतह की पे। है। जी, जी। हाँ, और एक एक बात ये समझने वाली है और इसे बड़ा गौर से समझा जाना चाहिए कि देखें आज़ादी का ये मतलब कतई नहीं है कि आप मादर-पिदर आज़ाद हैं। मैं जैसे पहले गुज़ारिश करके आया हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर उनकी कदगन लगती है। हुँ, जॉन हुँ, मैकमैरे जिनका मैं अभी रेफरेंस देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 2 तरह के मसाइल होते हैं, जो इंसान जिन्हें वो करना चाहिए और वो होते हैं जिनके बारे में उसे फैसले करने होते हैं और उनके बारे में उसे आज़ादी होती है। एक वो हैं, जिनके बारे में आपको फैसला करते हुए कोई हार-जीत का आपके अंदर तसव्वुर पैदा नहीं होता, बल्कि आप हुँ, खेल की तरह उनके ऊपर फैसला कर सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो दरअसल इख़्लाक़ी फ़ैसले होते हैं। जब उन्हें आप कर रहे होते हैं, तो आपके दौरान आप ना तो उसे कभी आप नहीं कर पाते, तब भी बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं खेल रहे होते आपस में, तो उनके अंदर वो हार-जीत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं होता है। वो खेलते हैं और घंटों खेलते रहते हैं और वो गुड़िया बना रही हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, तो वो उसे बना रही हैं और उनके अंदर कोई हार-जीत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही कुछ फैसले होते हैं और ये फैसले इख़्लाक़ी होते हैं और इन्हें आपको जहाँ भी करना होता है, तो फिर इस तरह कीजिए कि आप दूसरे हुँ। फ़र्द का, दूसरे शख़्स का कोई उसके साथ कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। सही, दूसरे वो सही। होते हैं जो जिन्हें आप करने पे ज़िंदगी आपको मजबूर कर देती है। उन्हें किए बगैर आपका छुटकारा नहीं है। आप हाँ, नहीं करेंगे उनके बारे में फ़ैसला, ये आपके आपके उसमें है, इस वाबदीद में है ही नहीं। आपको फैसला करना है और मजबूरन फैसला करना है और उसमें से एक रास्ता तलाश करना है और उसके बारे में एक कानून साज़ी कर दी जाती है कि भाई ये आपके लिए रास्ता है। अल्लाह मियाँ ने भी कह दिया उन ऐसे फैसलों के बारे में कि ये आपके लिए सही। गुनाह का रास्ता है और ये आपके लिए नेकी का रास्ता है, ये सवाब का रास्ता है। तो ये जो जी, बुनियादी तौर पे ये जो हैं और इसकी तरफ देखिए जॉन मैकमैरे जो है एक और बड़े मज़े की उसने बात कही। उसने कहा कि आज़ाद वो है जो खुदा और आदमियों के दरमियान के सामने ज़िम्मेदारी को कबूल करे। वाह! ये बड़ी अहम बात है कि यानी ऊपर जब आप देखते हैं तो खुदा मौजूद है
اور وہ دراصل اخلاقی نظام کو سارے جو آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ وہ آپ کو جوڑ رہا ہے انسان کو. اور نیچے آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے آدمیوں کا ایک پورا سماج موجود ہوتا ہے. آپ ان کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کریں. یہاں آپ جب آپ ایک سطح پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو خود محسوس کریں گے کہ جب آپ 14 اگست کو باہر نکلیں گے تو آپ کے سیلنسر جو ہے وہ کھلے ہوئے نہیں ہوں گے. جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ ہارن اونچ پہ نہیں بجا رہے. اس پہ ہم آتے ہیں، ہم ذرا اظہار والے اس پہ آتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم آزادی کے شعور کی اور ساتھ ہی احساس کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے ایک بات کہی کہ ہم اپنے ملک میں، آزاد ملک میں فرسٹ گریڈ کے سٹیزن ہیں اور درجہ اول کے شہری ہیں اور بالکل تمام بنیادی حقوق کے ساتھ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کا شعور مکمل طور پہ ہم لوگوں کو ہے؟ کیا ان لوگوں کی طرف اگر ہم یہ جب دیکھیں جو پاکستان سے چلے جاتے ہیں چھوڑ کے کسی اور ملک کی شہریت لے لیتے ہیں اور وہاں پہ تمام تر آسائشیں جو ان کو ملتی ہیں اس کی قیمت انہیں وہ دینی پڑتی ہے کہ جس کے بعد وہ بہرحال وہاں کے درجہ اول کے شہری نہیں ہوتے، چاہے ان کے کتنے ہی رائٹس اور حقوق اور آسائشیں ان کو میسر ہوں. تو وہ سٹیٹس اختیار کرنے کے بعد، بخوشی اختیار کر لینے کے بعد، وہ اس کاسٹ پہ بھی جو آپ نے کہا کہ درجہ اول کا شہری، تو کیا خیال ہے اس کو یہ احساس اور شعور نہیں ہے، یا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، یا کیوں وہ ایسا فیصلہ اتنی آسانی سے کیوں کر لیتا ہے؟ موقع ملتے فوراً سے کر لیتا ہے. دیکھیے، انسان ایک تو ناشکرہ بھی ہے اور بے صبرہ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن پاک کے اندر بھی بار بار اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ جلدی گھبرا جانے والا بہت. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی تو 72-73 سال ہونے والے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ریاست کی سطح پہ، اور ایک خاص طبقہ ہے جو اس کا مفادات جس کے محفوظ ہیں، اور کئی لوگ ہیں جن کی نوکریاں انہیں نہیں ملتی ہیں. تو یہ جو جب ریاست کے اندر وہ تصور ختم ہو جاتا ہے نا، انصاف کا بنیادی چیز ہے انصاف. کوئی بھی ریاست، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج، اگر وہاں انصاف اور عدل جو ہے وہ مہنگا ہو جائے، نہ ملے، تو یقین کیجئے کہ یہ سب سے بڑا جو ہے اس معاشرے کے اندر انتشار کا باعث ہوتا ہے. وہ آپ کے ایمان کا سودا وہاں پہ ہونے لگتا ہے. بھوک جو ہے، صحیح بات. یہ دوسرا جو انصاف کے ساتھ جو دوسرا عنصر ہے وہ ہے بھوک. بھوک آپ کو کفر کی طرف دھکیل دیتی ہے، صحیح بات. بھوک آپ کو حرام کھانے کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں جو یہ آپ کو مسلسل اذیت میں مبتلا رکھیں گے، اور ریاست طاقتور کا ہتھیار بننا شروع ہو جاتی ہے. اور انسانی سماج کا یہ سب سے بڑا جو تضاد ہے جس کی طرف آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا، وہ طبقاتی تقسیم کا ہے کہ ایک طبقہ تو مسلسل مفاد میں چلا جا رہا ہے، اور اسے سارے مفادات، وہ انصاف ہے تو وہ خرید سکتا ہے. اس لیے کہ آج کل کے دور میں آپ عدالت میں جاتے ہیں تو یقین کیجئے غریب آدمی جو رزق اپنے رزق حلال کما رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے کیسز کی پیروی بھی کر سکے، وہ وکیل کر سکے، ان کے اخراجات برداشت کر سکے، اور مسلسل کئی سال اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے. وہ اپنا روزگار، اپنا وقت اس کے اندر انویسٹ کر سکے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اسے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ انصاف کے حصول کے لیے بیچارے مر جاتے ہیں انتظار کرتے کرتے، اور انہیں انصاف نہیں ملتا. آپ کے اسی کہنے طرح ہی آپ دیکھ لیجیے پچھلے کچھ عرصے میں. جی آپ آپ کے کہیے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ دو چیزوں سے ہے. ایک تو معاش، ٹھیک ہے، معیشت، انسان کی معیشت، اور دوسرا انصاف. تو اب ہم اگر ان دو مسائل یا ان دو حوالوں سے آزادی کو ذرا سا ری ڈیفائن کریں یا اس کی ویلیو کو اسیس کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انصاف نہیں ہے اور انسان کو معاشی طور پہ بنیادی جو بھی حقوق ہیں، اس کے مواقع ہیں، وہ میسر نہیں ہیں، تو یہ آزادی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی یا بہت پیچھے چلی جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیے، معنی تو پھر بھی رکھتی ہے. میں نے پہلے گزارش آپ سے کی کہ انسان بے صبرہ ہے. تو ظاہر ہے آپ
जिस कीमत पे आज़ादी फ़ोरगो करते हैं, ये शायद वो कीमत नहीं है। आपको इससे ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। सही है। वो पूरी नस्लें जो बहर गई हैं, मैं ऐसे बेतहाशा ख़ानदानों को जानता हूँ कि वो वहाँ जाके वो जब तक वो खुद जवान थी, जनरेशन वो जाके, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे उनकी उस आज़ादी से जो वो वहाँ उन्हें मुयस्सर थी और उन्हें वसाइल मिलते थे वो, लेकिन जब उनकी औलाद जो ही जवान होने लगी, तो उनके अंदर वो तशवीश जाग उठी। इसलिए कि उन्हें ज़ाहिर है वो तहज़ीबी सपोर्ट हासिल नहीं थी। वो जो मुआशरा है ज यहाँ पे जो अक़दार हैं, जिनके वो आदी थे, जिनके अंदर वो पले-बड़े थे और जिन्हें वो दुरुस्त समझते थे किसी हद तक, जिनके साथ वो आज़ादाना साँस ले सकते थे और लुत्फ़ ले सकते थे, वो उन्हें नहीं थी और फिर उन्हें एहसास होने लगता था कि समाज के अंदर रहते हुए बहरहाल वो अव्वल दर्जे के शहरी नहीं हैं। तो ये जो एहसास है, ये इतना शदीद किस्म का है कि आप पूरा लिटरेचर उठा के देख लीजिए। हमारे यहाँ से लोग जो गए हैं लिखने वाले, मैंने तो सारा फ़िक्शन देखा है, उस नॉस्टैल्जिया जो है उनके अंदर, वो जब आता है, तो हैरान कर देता है। और फिर एक और बात मैंने ये देखी है कि यहाँ से अच्छे खासे रोशन ख़्याल लोगों के बच्चे वहाँ पे गए और वहाँ जाके देखा तो बड़े मज़हबी और मुतशद्दिद किस्म के मौलवी होके वो वहाँ से जब सामने, बल्कि बड़े मज़े की बात है, हमारे मंशा याद साहब हैं। देखिए बड़े नफीस और बड़े मुतदिल मिजाज और बल्कि हद दर्जा वो इस लिहाज से कि नई चीज़ों को कबूल करने वाले। लेकिन उनके जब बच्चा वहाँ जाता है तो आप देखिए वो उसने डॉक्टर है और वो दाढ़ी रखता है और माशाअल्लाह वो जो है वो पूरा जिस तरह तबलीग का सिलसिला है उसको वो जारी कर देता। अच्छा ये एक नहीं है, ये ऐसी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पे क्या वजह है? वजह ये है कि वो एक समाज से उखड़ते हैं और नफ्सियाती सतह पे दूसरे समाज के अंदर जाके वो अपने आप को नज़र तो आते हैं कि बड़े वेल ऑफ हो गए हैं। उनके पास बहुत कुछ पैसा आ गया है, सारा कुछ आ गया है। लेकिन इतना कुछ आ जाने के बाद और वो इंसाफ की सूरत-हाल भी मिल जाने के बाद कि यहाँ कोई किसी का हक नहीं मारता और लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ बच जाता है, तो दरअसल वो है वो आज़ादी का एहसास जो यहाँ उन्हें मुयस्सर था और वहाँ उन्हें उस तरह मुयस्सर नहीं है। अपने जो इख़्लाक़ियात है और अपने जो तहज़ीबी आप कह लें जो असर है, उसके अंदर रहने का, उससे बिल्कुल, लुत्फ़-अंदोज़ होना, तो वो उन्हें मुयस्सर वहाँ पे नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ये जो कुछ रह जाता है, ये बहुत कुछ होता है, ये महज़ कुछ नहीं होता। ये बड़ा अहम है, लेकिन इसका एहसास बड़ी देर से होता है और बहुत कीमत हाँ, देने के एक बाद। ये होता है और उससे तक बड़ा नुकसान हो चुका होता है जी, और वो जी, बड़ा मुश्किल होता है कि आप वापस आ सकें, फिर वापस नहीं आ सकते। फिर आपको कबूल करना पड़ता है जिस समाज के अंदर रहते हैं, उसकी कदरों को आपको कबूल करना पड़ता है। फिर आपको रहना पड़ता है, आप इसलिए कि आप दूर तक जा चुके होते हैं और हाँ, आपके यहाँ बहुत कुछ आपके यहाँ तल्ख़ नहीं होता, आपके बच्चों के यहाँ वो तल्ख़ हो चुका होता है, वो एहसास का वो हाँ, हिस्सा, जो आपके ये यहाँ बड़ी अहम मौजूद है और उनके यहाँ वो नहीं रहता। ये बड़ी अहम बात है, ये हमारे मौज़ू से बराह रास्त मुताल्लिक़ नहीं है, लेकिन मैंने इस मौज़ू पे दानिश टीवी पे 2 प्रोग्राम्स किए थे। उसमें एक जी, फ़ैमिली जी। जो कनाडा छोड़ के आ गई थी और एक वहाँ रह रही थी। तो उन दोनों की हुँ। जब आपस में गुफ्तगू हुई तो यही यही रोना, यही नोहा, यही कमी, यही रोना था, यही बात थी। तो ये बड़ी अहम बात है। अच्छा ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं। अब शऊर पे बात हो गई, एहसास की बात भी हो गई। अब आते हैं ज़रा इज़हार पे। मेरा ख़्याल है ये सबसे अहम बात है। मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझे दुनिया देखने का मौका मिला, ख़ास तौर पे मुझे याद है टर्की में गया, तो उनके यौम आज़ादी के अलावा भी मैंने एक तो ये नोट किया कि पूरे मुल्क में जा-बजा कौमी परचम बहुत इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम के साथ नुमायाँ तौर पे लगा हुआ है। इमारतों पे लगा हुआ है, मकामात पे लगा हुआ है, शाहराहों पे लगा हुआ होता है। ये तकरीबन उतना ही वैसा ही मंज़र होता है जैसा हमारे यहाँ अगस्त के महीने में या 14 अगस्त पे नज़र आता है। एक तो ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि हमारे यहाँ झंडे का मतलब सिर्फ़ 14 अगस्त पे ही उसका क्यों उसको इज़हार किया जाता है।
دوسرا ہم اس آزادی کے دن کو یہ جو منانے کی بات کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے، ذرا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا میں اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں، ہر قوم کے جو آزادی کا دن ہوتا ہے، وہ اس پہ بہت سنجیدگی سے اس کو منانا کہہ لیجئے، یا اس پہ کچھ کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو بھی ان کے عام معاملات ہوتے ہیں، چھٹی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ایک سنجیدگی کا عنصر بہت نمایاں نظر آتا ہے، تفکر کا، سنجیدگی کا، وقار کا، ایک بہت خوبصورت اظہار کا۔ اچھا، ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کو 8 10 15 سالوں سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہڑبونگ کا عالم ہوتا ہے، اور بچے کیا، نوجوان نسل کیا، اب تو خیر فیملیز، بڑے اچھے اچھے لوگ وہ گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں شام کو، رات کو، اور ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور شور شرابہ، پٹاخے، اور یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو منانے کی یا جو گڑبڑ کرنے کی یا شور و غوغا کی جتنی آپ کے اندر وہ اگر موجود بھی ہے کوئی اس کی تسکین کی، تو وہ ساری اس حص کی جو تسکین ہے وہ 14 اگست پہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ عیدین پہ بھی نہیں ہوتی، جو ہمارے بنیادی تہوار ہے خوشی منانے کے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں دنیا سے الگ صورت ہے، یہ کیوں ہے؟ کچھ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اب یہ کیسے در آئی؟ یہ کب سے آئی؟ کیوں آ گئی؟ اچھا، درست، آپ نے بہت تفصیل سے اس صورتحال کو بتا ہی دیا جو ہمارے ہاں یہ آ چکی ہے۔ اب سوال یہ جی ہے کہ یہ کیوں آئی، ہم اس پہ زیادہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی جو قوم ہے، جسے ہم اگر قوم کا انورٹڈ کاما کہتے ہیں، پاکستان کے شہری جو ہیں، وہ ایک اجتماع کی صورت میں اگر قوم ہے تو کیا بحیثیت ایک قوم ہماری اس کی تربیت کی گئی ہے اب تک کہ ان سالوں میں کہ ہم اس نئی نسل سے یہ گلہ کریں کہ اب ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے؟ تو میرا صحیح، خیال ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے اوکے، کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے ٹھیک ہاں ہے، ایسا پولیٹیکل سسٹم بنا ہی نہیں ہے جو ایسے اداروں کو مستحکم ہونے دے کہ آپ ایک قومی سطح پہ بیہیو کر سکے، ایک قوم کی حیثیت سے بیہیو کر سکے۔ ہم پورے لوگ جو ہیں، پورے اس ملک کے شہری جو ہیں، وہ ایک جتھے کی صورت تو ہو گئے ہیں، ایک ہوں، ہجوم کی صورت میں تو ہو گئے ہیں، ایک قوم کی صورت میں نہیں ہو سکے۔ دیکھیے، اس کی صحیح، کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے خود یعنی آغاز سے لے کر اب تک ہم جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ذرا ان کی نظر دیکھیے۔ مثلاً ٹھیک ہے، ایک فرد جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے اور فلاں اور یوں اور وہ، اور دو قومی نظریہ۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ جو ہے اگر ہے تو اس میں تو کوئی اور قومیں بھی رہتی ہیں اور فلاں ہے، دو تو نہیں زیادہ ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس طرح کے مباحث کا ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، اور وہ تھی 14 اگست۔ ہوں، 14 اگست تک یہ ویلڈ تھا دو قومی نظریہ۔ بالکل ٹھیک، اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح کی بحث کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ایک ریاست بن گئی تھی اس نظریے کی بنیاد پہ۔ اب اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اکثریت میں ہیں، فیصلہ انہوں نے جمہوری طور پہ کرنا ہے، تو اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی اس طرح کے مباحث کی، لہٰذا ان مباحث کو یہاں پہ روک دینا چاہیے تھا، اور ہمیں ان بنیادوں پہ سوچنا تھا کہ جو نئی حیثیت میں ہم اپنے قومی بطور قوم اپنی شناخت کو سامنے لے سکیں۔ ظاہر ہے اس کے اندر ریاست، اس کے اندر زمین کا جو زمینی تصور ہے اس کا قومیت کا، وہ بھی اہم ہونا، یعنی پاکستانی ہونا بھی بہت اہم ہے۔ تو لہذا اس ملک کے اندر جو بھی رہ رہا ہے وہ اس ملک کا اول درجے کا شہری ہے۔ یہ سمجھنے والی بات تھی، اور ایسے چیزوں کو، نکات کو سامنے لے کے آیا جانا چاہیے تھا۔ صحیح، دوسری ٹھیک بات ہے، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دوسری جس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے تھی، چونکہ آپ نے یہ بحث اس کیوں کے ایسے سے چھیڑ دیا، تو اس لیے میں اس طرف جا رہا ہوں۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی تک ہم زبان کا مسئلہ حل نہیں کر پائے، قومی ہوں، زبان کا مسئلہ، قومیتوں کی ہم دوسری جو صوبائی دوسرے صوبوں کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بولے جانے والی وہ زبانیں، وہ بھی قومی زبانیں ہیں،
اس में कोई हर्ज नहीं थी कि हम उन सब जुबानों को कौमी जुबान का दर्जा दे के इस एहसास को खत्म कर देते कि इस तरह की सूरत। तीसरी ये कि आपने एक उर्दू जुबान को जाके कहा कि जनाब ये हमारी राब्ते की जुबान भी है और हमारी कौमी जुबान भी है, तो आपने तो इसे अंग्रेजी के नीचे लगा के रखा हुआ है। हत्ता कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, आपको उर्दू के निफाज के लिए कोशिशें करनी चाहिए, और हुकूमत क्या कर रही है, ये पिछले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसके उनके यहाँ जब ये फैसला हुआ तो वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ आया था। तो अभी तक तो हमने एक पूरी क्लास पैदा कर दी है, और वो जो सिर्फ अंग्रेजी के अंदर ही फैसले करने वाली, अंग्रेजी के अंदर ही सारे दफ्तरी निजाम को चलाने वाली है। नतीजा ये है कि आम आदमी बेचारा को पता ही नहीं है कि वो जो कौमी शऊर है उसका हिस्सा हो सके। तो वो आम आदमी तो कौमी शऊर का हिस्सा नहीं हो रहा। जब वो कौमी शऊर का हिस्सा नहीं हो रहा और उसके मसाइल नहीं आ रहे, उसकी जुबान को नहीं समझा जा रहा, उसके जज्बात को नहीं समझा जा रहा है, तो वो कैसे कौम का हिस्सा बन सकेगा। तीसरी बात, तीसरा ये है कि तालीम, सेहत, ये जो बुनियादी चीजें थी जो रियासत ने अपनी जिम्मेदारी उठानी थी इंसाफ के साथ, ये इंसाफ और सेहत और तालीम, कोई भी समाज जो है, कोई भी रियासत जो है, अगर इनसे पहलू तय करेगी और इन्हें दे देगी मफाद परस्तों के हाथ में, और इन्हें दे देगी उन लोगों के हाथ में जो इसे कारोबार बना देंगे, तो नतीजा क्या होगा कि आम आदमी तो पिस जाएगा। जब वो आम आदमी पिसने लगा, उसे कारोबार नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीसें इतनी हैं कि वो फीसें अदा नहीं कर रहे हैं, बीमार हो जाता है तो अस्पताल से दवाई नहीं मिलती है, तो नतीजा क्या होता है कि वो जो बड़े बड़े मसाइल हैं आपके कौमी, जो शऊर आप कहते हैं आप उनको देना चाहते हैं, वो उसकी तरफ कब आएंगे? वो तो उनमें उलझे रहेंगे ना, वो तो सुबह शाम अपने रिस्क कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे। और ये सूरत हाल में बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। अब फिर इसके बाद आपका मीडिया आ गया, बेहंगम मीडिया, माफ कीजिए, कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल से बात ये नहीं है कि आप अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, आप अपने गलत काम बचाने के लिए, आप अपने ऊपर तनकीद बचाने के लिए उन्हें रोक दें। मैं उस बात की कर रहा हूं जो कौमी पॉलिसी होती है, जिसके तहत कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप, दुनिया भर की रियासतें ऐसा करती हैं कि कुछ ऐसे वो जो उनके शार हैं उनके ऊपर वो बात नहीं करना, अटैक नहीं करने देते, जो उनके हीरोज हैं उनके ऊपर वो गलत बात नहीं करने देते, मनफी बात नहीं करने देते। कुछ असूल होते हैं जिनके ऊपर वो बात नहीं करने देते। ये सब कुछ हो रहा, और हत्ता के आपकी किसी सिलसिले में कोई रोक टोक मौजूद नहीं है। ये बात सही है। कौम बनने नहीं दिया। अच्छा, नहीं ये बात तो ठीक है, कौम, ये आपने जो बात की है ये अपनी जगह बड़ी अहम बात है और दुरुस्त बात है, लेकिन मैं अगेन जरा इसको ना हमारे जो तरीका इजहार है उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करता रहा मुसलसल आपकी इस बात को, तो कहीं कहीं मुझे लगा कि कुछ डिस्कनेक्ट है। मसलन आपने कहा जी उस गरीब आदमी है, उसको इंसाफ नहीं मिला, तालीम नहीं मिली, सेहत नहीं मिली, उसके अपने मसाइल हैं, वो उसमें फंसा रहता है। बात यह है कि ये जिस सूरत हाल के जानिब मैंने इशारा किया था कि किस तरह से हम इजहार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसमें गरीब आदमी तो ऐसा करता है, ठीक है, लेकिन अगर आप जाके देखें तो वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, जो मुतमव्वल लोग हैं, जिनको हम हैव्स कहते हैं, जो हैव नॉट्स नहीं है, वो भी इस पूरे अमल का, इस तूफान बदतमीजी का उतना बल्कि उनसे बढ़कर हिस्सा होते हैं। और इसके बरक्स उनके यहाँ भी कोई ऐसी शऊरी चीज़, कोई संजीदा चीज़, कोई और तरीका इजहार नज़र नहीं आता। तो इसमें मीडिया का तो चलिए मैं इस हद तक मानता हूँ कि मीडिया ने भी कोई तरीका इजहार की जानिब उनकी तवज्जो नहीं दिलाई, इस पर कभी कोई टॉक शो में बात नहीं हुई, कभी किसी ड्रामे में इस तरह की कोई बताया नहीं गया कि कैसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और दुनिया में क्या होता है और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन शायद रियासत ने भी इस पे, सिवाय इसके कि कल की छुट्टी है, ठीक है जी, आप 14 अगस्त को छुट्टी मनाएं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो मच सो के वहां पे जब ऐसे जुलूसों में और हड़बोंग में वारदातें होने लगी तो हमारी पुलिस वगैरह आ गई और उन्होंने उन वारदातों को रोकने की कोशिश तो की, रेगुलराइज करने की, लेकिन इस पूरे तूफान बदतमीजी को रोक के उनको कोई मुस्बत चैनल, कोई तरीका, कोई अल्टरनेटिव, उस तरफ रियासत का भी कोई किरदार हमें नजर नहीं आता। तो ये पढ़े लिखे लोग भी यही कर रहे हैं,
عام آدمی یہی کر رہا ہے، غریب آدمی یہی کر رہا ہے، ریاست خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ نہیں وہ دیکھیے میں نے پہلے گزارش کر دی نا کہ قوم جب اب بنی نہیں ہے تو جس کے پاس جتنے وسائل ہوں گے اس طرح ہی وہ نظر آئیں گے. جو گاڑیاں جن کے پاس ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے اس طرح ہڑبڑ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جو غریب آدمی ہے وہ گزرتے گزرتے انہی گاڑیوں کے اوپر خوبصورت سی آپ کو نظر آ رہی ہیں چمکتی ہوئی, ان کے اوپر لکیریں لگاتے ہوئے گزرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, ان کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہوئے ان کے اوپر مکے برساتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ دونوں طرف فرسٹریشن نکالی جا رہی ہے. یہ جو فرسٹریشن ہے یہ انسان کے اندر جو اضطراب ہے, یہ جو کچھ انہیں ایک سمت نمائی نہیں ہو رہی ہے قومی سطح پہ, ریاست کی سطح پہ, اس کا پھر اظہار تو انہوں نے کسی طرح کرنا ہے. جب آپ نے ایک ہجوم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے انہیں ڈائریکشن دیے بغیر, تو پھر وہ جس طرح جاتے ہیں وہ سب کو کچلتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے ریاست کو کرنا کیا چاہیے تھا. ہاں بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے تھا. اب کیا پولیس اس پوزیشن میں ہے کہ اس طرح کے اجتماعات کو بوق نیک نیتی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اس کی تہذیب کر سکے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جس کی خود اپنی تہذیب ہونے والی ہے وہ ایسے جلوسوں کو کوئی راستہ دکھا سکے گی. ایون آپ یہ دیکھیے کہ بہت زیادہ, اور حتیٰ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ کر لے, اس لیے کہ وہ ہر جگہ پہ یہ صورتحال ہوگی ہے کہ اداروں کے افراد کام نہیں کرنا چاہتے, اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اس سسٹم کے اندر رہ کے, کہ کس طرح یہ جو ہوتا ہے نا ایک اندر سے دل سے ہوتا ہے, ابھی یہ میں نے اس ماب کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ میں نے آگے بڑھ کے جو ہے اپنی جان تک لگا دینی ہے, کہ لیکن یہ ہے کہ یہ تہذیب کے دائرے میں رہیں. ایسا نہیں ہوتا. اب ذرا دیکھ لیجئے, آپ کو میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک فٹیک جسے کہتے ہیں, ایک فٹیک ہے ان کی, ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے, مجبوری ہے آپ کی. تو جب آپ بامرے ہاں مجبوری وہ وقت جا رہے ہوا ہوتے ہیں, یعنی ایک تو یہ ہو, لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر بہت سارے اور مسائل بھی ہیں. ایک پورا چارٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جناب آپ آزادی پہ جا رہے ہیں تو آپ نے کن موضوعات پہ گفتگو کرنی. دیکھیے یہ وہ دن ہونا چاہیے کہ ہمیں خود احتسابی کا دن اسے آپ کہہ لیجیے. آپ آزاد ہو گئے ہیں تو پچھلے آزادی ہاں والے دن سے آزادی کے دن تک ہم کیا کر پائے ہیں؟ کہیں بحث ہو رہی ہے؟ کہیں یہ بحث نہیں ہو رہی. پچھلی آزادی سے لے کر امور مملکت چلانے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر پا رہے ہیں. عدلیہ کو جس طرح انصاف فراہم کرنا چاہیے تھا, کیا پچھلے اس سالوں میں آزادی کے ان دنوں میں ہم وہ کر سکے کہ نہیں؟ دیکھیں ریاست کے بنیادی طور پر 3 ستون ہیں, وہی ستون جو ہے وہ آزادی کا احساس دلاتے ہیں عام آدمی کو. وہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ جو قانون سازی کر رہی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ قوانین آپ کے حق میں ہو رہے ہیں, اور جہاں جہاں کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں تو آپ کو ایک انڈیکیٹر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے کہ نہیں جناب یہ ہو. انتظامیہ جو امور مملکت چلا رہی تھی وہ اداروں کو مضبوط کرتی ہے, وہ ایک سسٹم کو کرتی ہے. ایسے نہیں کہ وہ ہے پیجرلی جیسے پچھلے نواز شریف دور میں اور ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ جی لیپ ٹاپ بیچے جا رہے ہیں اور فلاں جگہ, وہ سسٹم کو نہیں, وہ یہ نہیں کرتے کہ جناب خود بخود ہی جو ایک سسٹم کے اندر وہ چیز وہ آ جائے اور اس میں ان کی تصویر نہ لگے, بلکہ سسٹم ہی جن کو بینیفٹ دینا ہے, جو اچھے بچے ہیں ان کو وہ خود بخود بینیفٹ دیتا چلا جائے اور انہیں ایڈجسٹ کرتا جائے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارا کچھ ایڈھاکزم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. جہاں تختی لگتی ہے وہاں وہ تختی وہ اس کے لیے وہ نظر اویلیبل بھی ہوں گے, اور جہاں تختی نہیں لگ سکتی وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہے نا انتظامیہ جو امور مملکت چلانے کا, وہ ہوتا ہے اداروں کے ذریعے. بینکس صحیح ہیں ہے. ان کے اوپر ایسے ٹھیک ہے. افراد ہوں جو ان کو چلا سکتے. یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر اسی متعلقہ شعبے سے لوگ. عدلیہ ہے وہ کیسے انصاف پرامپٹ, سب سے بڑا ضروری ہے انصاف ہو, نظر بھی آئے اور امیجیٹ ہو. اگر یہ 3 چیزیں شاید نہیں ہیں تو نہیں. اب اس میں 2 ستون اور آ گئے ہیں, 2 ستون نہیں بلکہ اگر آپ شامیانہ لگائیں نا, 4 وہ جو ہوتے ہیں بانس کے اور ان کے اوپر کیلیں لگی ہوتی ہیں, تو وہ 4 کونوں میں لگا دیتے ہیں اس لیے ان کی جگہ بنی ہوتی ہے. تو یہ 4 تو وہ ہیں, 3 ستون تو وہ ہیں, اور چوتھے جو یہ جو ستون ہے 2 والے, ایک تو آپ کا میڈیا ہو گیا اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہوگی,
یہ وہ والے ہیں جنہوں نے یوں ہی اوپر کھڑے ہوئی ہیں تو انہوں نے شامیانے پھاڑ کے اوپر نکل گئے ہیں اس پورے سسٹم کا تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں سسٹم ابھی تک جمہوریت جو ہے جسے بنیادی طور پہ آنا چاہیے تھا، آپ کی بنیادی جمہوریت ہے جو ہے یہاں تک تربیت ہوتی ہے، نیچے جب آتی ہیں بنیادی جمہوریتیں جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ عام آدمی کو ایک ریگولیٹ کرتی ہیں، ان کے لیے ایک مواقع فراہم کرتی ہیں، کوئی اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے، وہ جانتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، اس لیے وہ بہتر نظام کو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ابھی تک بنیادی جمہوریتیں ہیں ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ کا کہنے کا سارے مطلب یہ ہوا کہ یہ اس سارے ہڑبونگ کی وجہ بیسیکلی ایک عام آدمی، عام شہری، خواہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کا ریاست کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہے، ذہنی سطح پہ، فکری سطح پہ، کوئی اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، اور عملاً اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ریاست اس کو ڈیلیور کر رہی ہے، اس کے لیے کنسرن ہے، اس کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور ریاست کے ادارے، افراد، سیاستدانوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کے ہاں بھی کوئی اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ قوم بنانے کی طرف توجہ دیتے، یا ریاست کو ایک عام فرد کے ساتھ وہ جو معاہدہ ہے جس کو آئین کہتے ہیں اس پہ میکسیمم جی عمل کر کے اس فرد کو آن بورڈ لیتے، اس کو اسٹرینتھن کرتے، اس کو اعتماد دیتے، تو پھر اس کے رویوں میں شاید وہ اونرشپ نظر آتی ہے، وہ سنجیدگی نظر آتی، یا وہ فرسٹریشن نہ ہوتی جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت حد تک اس فرسٹریشن کا شاید اس شخص کو احساس بھی نہیں ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے، اور اس کے تمام اعمال میں، تمام رد عمل میں وہ جھلکتی ہے، نظر آ رہی ہے۔ یہ تو آپ ایک دانشور کی حیثیت سے، فکشن نگار کی حیثیت سے اس کو انالائز کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہ احساس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے کار پردازان جو ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے۔ اب آپ نے مقننہ کی بات کی ہے، تو وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، جس کلاس کے لوگ جاتے ہیں اور جس طرح سے جاتے ہیں، ان سے یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ میں تو نہیں رکھتا، کم از کم مطلب میجورٹی ان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بھی ہماری ٹاپ کی ہیں، 2 4 5، ان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کو دور دور تک کوئی ویژن نام کی تو چیز نظر نہیں آتی ہے ان کی قیادت میں، وہ جن لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آتے ہیں ان کے ہاں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ معاملات بہتری کی جانب کیسے جائیں گے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے طور پہ، آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کچھ اس سے صورتحال آگے چل کے کچھ بہتر ہو۔ آپ آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں 1 آدھ منٹ میں، نہیں تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ نہیں بالکل آپ نے بات جو آخری والی کہنے والی وہ یہی ہے کہ ہمارے دانشور کو بھی ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو بھی جہاں جہاں وہ بات کر سکتے ہیں، جہاں جہاں وہ تربیت کر سکتے ہیں اپنے طور پہ تو کریں، لیکن بہرحال یہ ریاست تک بھی ہماری بات تو پہنچنی چاہیے نا، آپ کے جی وسیلے سے اس میڈیا کے ذریعے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے ذمہ داروں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ اسمبلی کے اندر آپ جو تماشے کرتے ہیں خدا کے لیے نہ کریے، اس لیے کہ اس طرح تو ہمارے عام آدمی جو ہے وہ دیکھیے آپ کون کون سی زبان وہاں پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا وقت آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کے ذمہ ہے قوم کی تربیت کرنا، اگر آپ ہی ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو عام آدمی کیا کرے گا؟ عام آدمی تو اس طرح ہی ہڑبونگ مچائے گا نا۔ عام آدمی کو تو آزادی والے دن جب وہ باہر نکلے گا وہ سمجھے گا کہ اس طرح شور شرابہ کرنا ہی شاید آزادی کے معنی یہ ہیں، وہ اس لیے وہ سلنسر نکال لے گا، اس لیے وہ اونچی اونچی جو ہے وہ بھاگے گا، گاڑیوں کو بھگائے گا سڑکوں کے اوپر، وہ لوگوں کے پاس چھینے گا اور لوگوں کے اوپر رنگ پھینکے گا، اور اب یہ دیکھیے کتنا ظلم کی بات ہے کہ وہ پرچم جس کے احترام میں ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے وہ لہرا رہا ہو، وہ اگلے دن سڑکوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بکھرا اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل یہ احساس کی ضرورت ہے، جب تک ہمیں اس آزادی کی قدر نہیں ہوگی، اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے کتنی قیمت ادا کی ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگوں نے گھروں کو چھوڑا ہے، کتنے لوگ فیملیاں جو ہیں وہ ایک گھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی، اور اس آزادی کی قیمت کیا ہے، اور اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ہمارے ساتھ بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اگر احساس آپ کو نہیں ہے تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کریں گے، اس کی قدر کرنی چاہیے، بس یہی میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ بس ہمارا تو قوم شاید وہ جو پروفیسر عنایت علی خان مرحوم کی ایک نظم کا ایک مصرع تھا، کل بھی ہم آزاد تھے آج اور بھی آزاد ہیں، تو یہ روز بڑھتی ہوئی ان کی عملی آزادی اور اس کا اظہار اور وہ ہڑبونگ
بہرحال ہم نے خاصا آج اس پہ تجزیہ کیا ہے، تو اگلے کسی پروگرام تک کے لیے، کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ. السلام. بہت شکریہ جی.